من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسبيلا إلى جنانه وسببا لزيادة إحسانه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين وبالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين الصادقين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صلوات پر محمد اللهم صل على محمد محمد سامعین گرامی عزاداران سید الشہداء ضرورت وسیلہ معرفت وسیلہ اور ربط نجات یہ ہمارا مطمع نظر ہے سورہ مائدہ کی آیت جس میں حکم ہوا اہل ایمان تقوی اختیار کرو اور اس طرح سے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ تقوی کامیاب تب ہوگا کہ جب تم وسیلہ تلاش کرو وسیلے کو تلاش کرو تاکہ ایمان بھی تمہارے کام آئے تمہارا تقوی بھی تمہارے کام آئے اور وسیلے کے راستے میں اللہ کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم نجات تک پہنچ جاؤ لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح یافتہ ہو جاؤ میں نظام وسیلہ کی وسعتوں میں ایک گوشے پر کل روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ولایت وہ سسٹم آف گورنمنٹ ہے کہ جس کے اندر اللہ نے وسائل کو قائم کیا اور ایک ایسی لڑی بنائی ولایت کی انما ولیکم کی آیت کے تحت کہ جس میں سب سے اوپر مرکزی ولایت پروردگار کی اللہ کی اور زمین تک یہ ولایت پہنچی دو اور اولیاء کے ذریعہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون اور تیسرا وہ ولی کہ جو
نماز قائم کرتا ہے، ایمان رکھتا ہے، نماز قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، اور پھر والذین کہہ کے 12 کے 12 ائمہ طاہرین کو جو معیار عمل میں علی نما ہیں، ان کو اس نظام ولایت کا جزو اللہ نے بنا لیا۔ اب اللہ تک جانا ہے تو اللہ نے اس آیت کے ذریعہ اس آیت کو سمجھایا کہ وسیلہ تلاش کرو، مگر اس آیت سے سمجھایا کہ میں بھی ولی، میرا رسول بھی ولی، علی بھی ولی، مجھ تک آنا ہے، ولی تک آنا ہے تو ولی ہی کو وسیلہ بناؤ۔ تو نام بھی وہ دیا کہ تلاش میں کوئی تضاد و اختلاف، کوئی بھول، کوئی دھوکہ نہ آنے پائے۔ ولی تک جانا ہے تو 2 ولی زمین پر عطا کیے، ایک ولی نے کبھی سامنے نہیں آنا، یہ 2 ولی سامنے رکھے، ان کے ذریعہ نہ نظر آنے والے ولی کی مرکزیت تک پہنچو۔ اور پھر پورا نظام یہ بتاتا ہے قرآن حکیم میں، آیات کا نظام اور کائنات میں پھیلا ہوا نظام، جہاں سے بھی صاحب فکر دیکھنا چاہے اسے نظر آئے گا کہ وسیلے کے بغیر محور تک رسائی ناممکن ہے۔ وسیلہ نہ ہو کسی کے پاس تو نہ ایمان و تقوی قبول ہوتا ہے، نہ دعا قبول ہوتی ہے، نہ مغفرت حاصل ہوتی ہے۔ دنیا میں بھی وسیلہ چاہیے، اور ایسا وسیلہ چاہیے کہ قیامت تک پہنچے تو وہاں بھی وسیلہ بن کے بچا لے، مگر بچائے گا وہ جو خود بچا ہوا ہو۔ قرآن حکیم میں اس بات کی دلیل موجود ہے کئی مقامات پر۔ سورہ نساء کی آیت صلوات پڑھیے، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وسیلے کے بغیر نہ دعا قبول، نہ مغفرت۔ اہل اسلام میں ایسے طبقے ہیں کہ جو اس نہج پہ سوچتے ہیں کہ جب اللہ سامنے ہے، ہر جگہ پہ اس کا نور ہے، وہ موجود ہے، تو ہمیں وسیلے کا محتاج کیوں بتایا جاتا ہے؟ ہم براہ راست سوال کریں گے، توبہ کر لیں گے، وہ معاف کر دے گا۔ لیکن قرآن نے اس نظریے کی تائید کہیں نہیں کی۔ اب اللہ جانے جنہوں نے قرآن کافی کہا تھا وہ اپنے نظریات کس کتاب سے لے رہے ہیں، جبکہ ہم چونکہ انہوں نے قرآن کہا تھا اس لیے دلیل قرآن سے پیش کر رہے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ، قرآن حکیم سورہ نساء 64 آیت، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَظْظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ قرآن حکیم کی آیت ہے، ذرا اس کو دیکھیے اور اس پہ غور کیجئے، ترجمہ لفظ بلفظ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَظْظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرُّسُولُ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرُّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس میں کچھ اجزاء ہیں، اجزاء کے ذریعے سمجھاؤں گا آیت کو آپ کے قریب لانے کے لیے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ، وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلموا انفسهم، جنہوں نے اپنے نفوس پر ظلم کیا، جو گناہوں میں اور معصیت میں دب گئے، جنہوں نے اپنے اپنے نفس پہ ظلم کیا، اگر وہ ایسے تمام لوگ، اللہ فرما رہا ہے کہ جو بہت گناہگار ہیں، نرگہ گناہ میں ہیں، فرمایا کہ اپنے نفس پہ ایسا ظلم کرنے والے کیا کریں؟
اللہ فرماتا ہے کہ ان کو چاہیے اگر وہ آ جاتے، الظلم انفسهم جاؤک، اے رسول اگر وہ تیرے پاس آ جاتے، پہلی منزل تیرے پاس آتے، اور تیرے پاس آ کے کیا کرتے؟ استغفر اللہ، اور تیرے پاس آ کے تیرے روبرو اللہ سے استغفار کرتے، معافی مانگتے۔ دوسرا عمل، پہلا عمل تیرے پاس آتے گناہگار، دوسرا عمل پھر وہاں آ کے معافی مانگتے، استغفار کرتے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور جب وہ معافی مانگتے تو اے رسول تو بھی اگر ان کے لیے راضی ہو کے مغفرت طلب کر لیتا، لوجد اللہ، تو پھر یہ لوگ پاتے اللہ کو ایسا کہ اللہ تواب الرحیمہ ہے، پھر اللہ توبہ بھی قبول کر لیتا اور مہربانی بھی فرما دیتا۔ قرآن حکیم کیا ہے، یہ براہ راست توبہ نہیں کر سکتے جتنے بھی گناہگار ہیں۔ اللہ نے فارمولہ اس آیت میں فارمولہ عطا کیا کہ وہ کیا کریں، وہ ایسا کریں کہ رسول تیری پاک بارگاہ میں آئیں اور پھر آ کے تیرے پاس تیرے سائے میں مغفرت طلب کریں، اور پھر تو بھی اگر راضی ہو کے ان کی مغفرت کی حمایت کرتے ہوئے اگر تو بھی ان کے لیے مغفرت طلب کر لے تو پھر یہ نتیجہ لازم ہے کہ لوجد اللہ، پھر تم اس اللہ کو جو پہلے ناراض ہے پھر اس اللہ کو ایسا پاؤ گے، تواب الرحیمہ، یہ تواب بھی ہے اور رحیم بھی، پھر سب کچھ ملے گا۔ تو پتہ چلا کہ بغیر وسیلے کے اللہ نے کہیں وعدہ نہیں کیا کہ میں مغفرت کر دوں گا، میں توبہ قبول کر لوں گا، اور جب وسیلہ کسی کی حمایت میں مغفرت طلب کرے تو اسی منزل کا نام ہے شفاعت۔ تو شفاعت بغیر وسیلہ ممکن ہی نہیں۔ اور شفاعت سے کیا مطلب لیتے ہیں؟ کسی کو درجہ بدرجہ بلند کرتے رہنا، اس کا نام ہے شفاعت۔ کوئی ظلمتوں میں ہے، پستیوں میں ہے، اس کو پستی سے نکال کے بلندی میں لانا، اس کا نام ہے شفاعت۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ ظلمت سے نکالنا، نور میں لانا، اسی کا نام تو ہے شفاعت۔ لیکن اللہ براہ راست نہیں کرتا، اللہ اسی عمل کو جس کو اللہ نے اپنے عمل سے نسبت دی، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کرتا ہے، مگر اللہ کوئی کام بھی وسیلے کے بغیر نہیں کرتا۔ کل کی مجلس اگر ذہنوں میں ہے، اللہ ہر کام کا اظہار اون خود کرتا ہے لیکن ظاہر وسیلے کے ذریعے کرتا ہے، تو جو اس کے بنائے ہوئے وسیلے کے ذریعے ہو صرف اسے اون کرتا ہے۔ تو اللہ اس نظام کے ماتحت آؤ تو اللہ قبول کرتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میں یہ جو میرا وسیلہ ہے اس کی ذمہ داری ہے، یہ تمہیں ظلمت سے نکالتا ہے، نور میں لاتا ہے، اور اون میں کر رہا ہوں کہ یہ عمل میرا تھا۔ اور ظلمت سے نکالنا، نور میں لانا، اس کا نام ہے شفاعت۔ کیوں ضرورت ہے شفاعت کی؟ صرف یہ نہیں کہ آخرت میں شفاعت ہو، بھئی ایک ایک دعا کا قبول ہونا شفاعت کا محتاج ہے۔ زندگی میں قبول دعا کے ہر لمحے میں آپ محتاج شفاعت۔ تو کوئی سر پہ ایسا ولی ہونا چاہیے کہ جو ایک ایک دعا کی منزل پہ شفیع بنتا جائے، ایک ایک دعا کی منزل پہ شفیع ہو۔ اس لیے ولی کی ہر قدم پہ ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر قدم پہ ایک دوسری ولایت والا، اللہ کی دشمن ولایت والا، کون؟ والذین کفروا، کفر کی ولایت، طاغوت کی ولایت۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، وہ بھی ولی ہیں، ان کے لیے بھی لفظ ولی آیا۔
تو طاغوت کی ولایت والا انسانی یا جناتی شیطان کوئی بھی، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ تو جو پہلے نور میں رہ رہا ہے اسے ظلمت میں، اس کو وہاں سے نکال کے ظلمت میں داخل کر رہا ہے۔ تو اب مقابلہ بہت سخت ہے، اور مقابلہ اتنا ہی سخت تھا اسی لیے ارشاد ہوا کہ جب نماز پڑھو 5 بار پڑھو، اور ہر نماز میں بار بار کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ بار الہ، جب صبح کی نماز میں صلاۃ فجر میں جب اٹھتے ہی پہلا کام ہم نے یہ کر لیا کہ جب تجھ سے رابطہ کیا تو کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ کیا ہے؟ شفاعت طلب کی آپ نے، اہدنا الصراط المستقیم۔ میں بھی ثابت کرتا ہوں اسی سورہ سے، لوگ اسی سورہ سے گمراہی پھیلاتے ہیں کہ بھئی قرآن میں تو آپ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو نماز کے بعد آپ کیوں کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد؟ بھئی نماز میں وعدہ کیا ہے نا، تو جو آیت کو ادھورا پڑھے اسے ہدایت نہیں ملتی۔ سورہ الحمد ختم ہو گیا کیا اس جملے پہ؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین پیغام کا ایک ٹکڑا ہے، آگے تو پڑھ کے دیکھیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہماری مدد کر۔ کیا مدد کر؟ مدد یہ کر اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھ، اہدنا ہماری ہدایت فرما سیدھے راستے کی طرف۔ اور کیسے ہدایت فرما؟ اب وسیلہ آ گیا، ہدایت براہ راست نہیں ملتی۔ صراط الذین انعمت علیہم، کچھ لوگ ہیں کہ ان کے راستے پہ چلا، جن پہ تیری نعمت مکمل ہوئی۔ یہ نہیں کہا کہ اپنے راستے پہ چلا۔ بھئی اگر ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب محدود ہونا تھا اللہ سے، تو پھر اللہ یہ کہلواتا کہ اپنے راستے پہ چلا۔ اللہ نے تو یہاں اپنے ہوتے ہوئے مخلوق کا راستہ منگوایا۔ کچھ لوگ ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلا۔ کیسے لوگ؟ جن پر تیری نعمت تمام ہوئی، جو صاحبان نعمت ہیں، غیر المغضوب، اور ان کی شان یہ ہے کہ نہ کبھی مغضوب رہے نہ کبھی گمراہ۔ دو راستوں کا ذکر نہیں ہے، ترجمے میں خامی ہے تھوڑی سی، چاہے ہم وہ ترجمہ کریں کہ ان کے راستے پہ نہ چلا جو مغضوب و ضالین ہے، تب بھی کوئی مقصد کو نقصان نہیں پہنچتا، لیکن یہ بڑی لطیف آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، الذین صرف ایک دفعہ کہا، انعمت علیہم۔ اب الذین کی خوبیاں بتائی جا رہی ہیں باقی سورہ میں۔ الذین کون سے لوگ؟ انعمت علیہم، پہلی ان کی شان یہ ہے کہ ان پہ تیری نعمت مکمل ہوئی۔ انعمت علیہم غیر المغضوب، یہ بھی انہی کی شان ہے کہ وہ غیر رہے ان کا جن پر غضب نازل ہوا، وہ ہمیشہ ان کا غیر رہے، اور ضالین کا بھی غیر رہے۔ تو یہ ساری شان اگر اس طرح سے ترجمہ کیجئے تو بھی مقصد یہی کہ مغضوب و ضالین سے بچ جائیں۔ جب مقصد ایک ہے تو ہمیں ترجمے کے مباحث میں جانے کی ضرورت نہیں، اس طرف سے بھی یہی مفہوم، اس ترجمے میں بھی یہی مفہوم، مگر چونکہ الذین ایک دفعہ آیا ہے تو جی چاہتا ہے کہ الذین کے سائے میں ساری گفتگو ہو۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پہ چلا جو مغضوبوں کے غیر تھے، جو ہمیشہ ضالین کے غیر رہے، اور اپنی شان یہ رہی کہ صاحبان نعمت ہے، ان کے راستے پہ چلا۔ تو آپ نے مانگا وسیلے کا راستہ، وہ وسیلہ ہے۔ مدد بھی یہی مانگ رہے ہیں ہم کہ مدد یہ کر کہ اس راستے پہ چلنے والا بنا دے، اور تو کچھ مانگا ہی نہیں۔ تو سورہ الحمد تو وسیلے کی طرف لا رہا ہے، وسیلے سے ہٹا نہیں رہا، مگر اس کو کہ جو پورا سورہ پڑھے۔ اسی لیے جو آدھے سورے پہ رک جاتے ہیں بعد میں ساری زندگی آمین کہتے رہ جاتے ہیں،
اور جو مفہوم کی منزل تک پہنچتے ہیں وہ بڑے ناز سے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ آمین ایسی دعا پہ کہا جاتا ہے جو آج تک پوری نہ ہوئی ہو، الحمدللہ اس دعا پہ کہا جاتا ہے جو پوری ہو چکی ہو اور آپ حمد بیان کریں۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وسیلہ طلب کیا آپ نے، ان لوگوں کا راستہ، لوگ آ گئے وسیلہ، اور وہ لوگ کون ہیں؟ صاحبان نعمت، جو نظام ولایت میں شامل، ایسے لوگ جن پہ اتممت علیکم نعمتی، جو اس منزل پہ۔ تو حضور والا اب یہ بات کہ ہدایت فرما، اہدنا، ہماری ہدایت فرما۔ ہدایت فرمانا کیسے؟ وسیلہ ہدایت کرے گا اور جو تجھ تک پہنچائے گا تو پھر ہدایت حاصل ہوگی۔ اس کا نام ہے اون تو کر، ذریعہ وسیلے کو بنا۔ بھئی ایسی ہدایت نہیں چاہیے کہ جسے وہ اون نہ کرے۔ اس نے کہا کہ اس منزل کی ہدایت مانگو کہ میں اسے اون کروں، ایسے وسیلے تلاش کرو کہ میں ان کے عمل کو اون کر لوں، کہ جب انہوں نے کچھ تمہیں دکھایا راستہ تو انہوں نے نہیں دکھایا، میں نے دکھایا۔ وہ اگر کنکر مارے تو میں کہوں کہ نہیں انہوں نے کنکر نہیں مارے، میں نے مارے۔ تم ان کی بیعت کرو تو میں کہوں نہیں تم نے ان کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کی، میرے ہاتھوں پہ بیعت کی، میں ان کروں۔ دیکھیے قرآن میں آپ کو صرف جھلکیاں دکھا رہا ہوں، صلوات پڑھ لیجیے۔ تو میں آپ کی سماعت کے لیے آپ کا مشکور ہوں۔ اور دیکھیے ہدایت کیسے ہوگی؟ ہدایت کے دو طریقے ہیں۔ وسیلہ جب ہدایت کرتا ہے تو ہدایت دو طریقوں سے ہوتی ہے۔ ایک ہے رایت الی الطریق، اور دوسرے طریقے کا نام ہے ایصال الی المطلوب۔ اب اس کی تھوڑی سی وضاحت، ایک منٹ۔ رایت الی الطریق، وسیلہ جب بھی ہدایت کرے گا، جب بھی ڈیسٹینیشن دکھائے گا کہ وہاں جانا ہے، یہاں سے تم چل رہے ہو، وہ تمہاری منزل ہے، یہ ہے ہدایت۔ آپ نے کسی سے راستہ پوچھا کہ ہم فلاں سبرب میں یا فلاں کاؤنٹی میں جانا چاہتے ہیں، تو کیسے ہوگی، کیسے گائیڈنس ہوگی؟ آپ کسی باخبر کے پاس جائیں گے اور باخبر سے پوچھیں گے، اور اب تو باخبر سب سے بڑا نیویگیٹر ہوا کرتا ہے، تو چاہے میکینیکل باخبر ہو یا فزیکل ہو کوئی، وہ بتائے گا کیسے؟ وہ سب سے پہلے آپ کو پریزنٹ پوائنٹ دکھائے گا کہ آپ کھڑے کہاں ہیں، اور پھر وہ بتائے گا کہ اس راستے سے اگر آپ گزرے تو آپ اس مقام تک جس کا نام آپ نے لیا ہے اس ڈیسٹینیشن تک پہنچ جائیں گے۔ یہ ہے گائیڈنس، ہدایت۔ گائیڈنس مینس ہدایت۔ تو گائیڈنس کیسے کرے گا وسیلہ؟ تو اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو ہے رایت الی الطریق، کہ جہاں آپ نے کھڑے ہو کے راستہ پوچھا وہاں کھڑے کھڑے آپ کو منزل دکھا دے کہ وہ دیکھو وہ جو مقام ہے، اس گلی سے یوں مڑنا، وہاں سے یوں جانا، اور اس کے آگے تمہاری منزل۔ یہ ہے رایت، دکھانا۔ رایت کا مطلب دکھانا۔ رایت الی الطریق، طریق کہتے ہیں راستے کو، راستے کو دکھانا کھڑے ہو کے کہ یہ ہے راستہ، اس لیے اس کا نام ہے رایت الی الطریق۔ دوسرا ایصال الی المطلوب، اس سے بڑی منزل یہ ہے کہ کوئی ایسا وسیلہ ہو کہ آپ اس سے راستہ پوچھیں تو شانے سے پکڑے، بازو سے پکڑے اور لے جا کے ساتھ چل چل کے منزل تک پہنچا دے۔ یہ ہے تیری منزل، یہ ہے رایت الی الطریق، اور یہ ہے ایصال الی المطلوب۔ جو بھی وسیلہ ہوگا
دونوں طریقے استعمال کرے گا. لیکن اگر ہم اکتفا کر لیں رایت الطریق پر، اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، یہ کہنے کے بعد ہم کسی ایسے وسیلے کو کافی سمجھ لیں کہ جو ایصال الی المطلوب تو نہیں کر سکتا لیکن رایت الی الطریق کر سکتا ہے، تو خدشہ کیا ہے؟ بھئی کچھ خدشات ہوں گے تبھی دوہرے طریقے رکھے گئے. تو وہ خدشات، وہ کیا خدشہ ہے؟ صلوات پڑھیے نا محمد و آل محمد. کیونکہ شیطان جب اس منزل سے، اس محفل سے نکلا تھا تو اس نے یہ کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، پروردگار میں عین صراط مستقیم پر جا کے بیٹھ جاؤں گا. بھئی جو لوٹنے والے ہوتے ہیں، چور ڈاکو ہوتے ہیں، وہ جنگلوں میں نہیں بیٹھتے، راستے کے اوپر بیٹھتے ہیں، کیونکہ یہاں سے لوگ گزریں گے تو لوٹیں گے. یہ نہیں کہ راستہ یہاں ہے اور چور ڈاکو لوٹنے والا برباد کرنے والا وہ کسی جنگل میں بھٹک رہا ہو، نہیں، وہ تاڑتا ہے کہ گزرنے والے کا راستہ کون سا ہے. تو بصیرت شیطان آج کل کے مسلمان سے بہتر تھی. وہ اس وقت خلقت آدم کے دن سے بتا رہے کہ مجھے پتا ہے مسلمان بار بار صراط مستقیم کا نام لے گا تو میں بھی کہیں اور نہیں بیٹھوں گا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، جسے تو صراط مستقیم پکارے گا میں اس کے اوپر بیٹھوں گا. اور ہوگا کیا؟ 2-4 قدم تک تو ساتھ سیدھا چلوں گا اور وہ یہ سمجھے گا کہ یہی صراط مستقیم ہے، اور پھر آگے 4 قدموں کے بعد ایک ذرا سا اینگل بدل دوں گا. بھائی جیومیٹری کا مسئلہ ہے، تھوڑی سی ڈگری بدل جائے منزل کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے، تو مستقیم نہیں رہتی. تو کچھ قدم محسوس کروائے گا کہ آپ صراط مستقیم پر، آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ دار بھی ہیں، آپ نے ٹوپی بھی پہنی ہوئی ہے، آپ نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، سب کچھ تو آپ کے پاس ہے، آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے. ارے آپ سے کون بہتر ہو سکتا ہے جو صراط مستقیم پہ ہو؟ تو شیطان تسلی دلوا رہا ہے کہ یہی صراط مستقیم ہے. آپ جاتے تو روز گھر سے نکلتے ہیں تو مسجد ہی میں تو جاتے ہیں، آپ ہی تو صراط مستقیم پر ہیں. اب آدمی کو عادت ہو گئی کہ جب گھر سے مسجد جاتا ہوں تو اس سے بڑھ کے صراط مستقیم ہے کیا؟ میں تو صراط مستقیم پر ہوں. لیکن اب شیطان نے جب آپ کے ذہن میں یہ تھیوری ڈال دی کہ جو کچھ تم روز کر رہے ہو اسی کا نام صراط مستقیم ہے، اب آہستہ آہستہ آپ کو ایک پوائنٹ، ایک ڈگری اس نے صراط مستقیم سے ہٹانا شروع کیا. کہیں وسیلے پہ شک ڈالا، کبھی ولایت پہ شک ڈالا، کبھی اللہ سے مدد مانگتے ہوئے آپ نے اگر یا رسول اللہ مدد کہہ دیا تو شک ڈالا کہ آج تم سے کہیں شرک تو نہیں ہو گیا. اب نمازی کھسک رہا ہے، نماز نہیں چھوڑی، صراط مستقیم سے ایک ڈگری ہٹ رہا ہے. تو عمل ایک رہے گا لیکن عقیدے میں صراط مستقیم نہیں رہے گا. تو صراط مستقیم عمل سے پتہ نہیں چلتا، صراط مستقیم کا عقیدے اور ایمان سے پتہ چلتا ہے. کیونکہ شیطان بھی کسی بہت بڑے گناہ میں ملوث نہیں پایا گیا تھا، عمل تو اس کا وہی تھا. آج بھی اللہ کو سجدے کا تکرار کر رہا تھا کہ سجدہ تو صرف تجھے کروں گا، لیکن عقیدہ بدل دیا تھا، وسیلے کا منکر ہو گیا تھا، اس لیے صراط مستقیم پر نہ رہا. تو کسی کا صرف عمل دیکھ کے اسے صراط مستقیم پہ مت سمجھیے، دیکھیے کہ عقیدہ کیا رکھتا ہے. عقیدہ بہتر ہے تو پھر اس کا عمل مستحسن ہے، قابل تعریف ہے، قابل تسلیم ہے، قابل قبول ہے وہ عمل جو اچھے مستقیم عقیدے کے مطابق ہو. تو عقیدہ و عمل کتنے ضروری. شیطان نہ جوا خانے سے پکڑا گیا تھا، نہ شراب کی بوتلیں چھپا کے جنت میں پیتا تھا، تو اس نے کوئی فحش گناہ تو کیا ہی نہیں. نمازی ہی تھا، اس نے کہا نماز پڑھنے سے آج بھی انکار نہیں، نماز پڑھوں گا. تیری یہ جو تو نے وسیلے کے آگے جھکانا چاہا ہے، مجھ سے یہ وسیلہ برداشت نہیں ہوتا. تو آج بھی کسی کی نماز سے مت دیکھو کہ صراط مستقیم پر ہے کہ نہیں،
یہ دیکھو کہ وسیلے کو مانتا ہے یا نہیں. اگر وسیلے کو مانتا ہے تو جبریل کا ہم مذہب ہے، وسیلے کا منکر ہے تو ابلیس کا ہم مذہب ہے. تو یہ پتہ اب چونکہ اس نے صراط مستقیم پر آ کے حملہ کرنا ہے، بیٹھنا ہے. لَوْقَدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں بیٹھوں گا صراط مستقیم کے اوپر. اب اگر صرف رایت الی الطریق، راستہ دکھا کے آپ کو چھوڑ دیا جائے تو وسیلہ اگر ایسا پکڑا کہ صرف رایت الی الطریق کرتا ہے، یہاں تو اس نے بتایا کہ وہ دیکھو یہ ہے صراط مستقیم اور وہ ہے ڈیسٹینیشن. وسیلہ یہاں کھڑا ہے، شیطان راستے میں بیٹھا ہے. قرآن کی آیتیں ہیں نا، غور کیا کیجئے. تو وسیلہ رایت کروا کے راستہ دکھا کے وہیں رہ گیا. مسافر اکیلا جا رہا ہے، شیطان نے وعدہ کر رکھا ہے جیسے ہی صراط مستقیم کے مڈل میں پہنچا، شیطان نے تھوڑا تھوڑا کھسکا کے ایک ایسی جگہ پہنچایا، یہ سمجھتا رہا سفر مستقیم ہے. روز جزا آیا تو پتہ چلا نہیں کہیں اور پہنچ چکے. تو پھر اب کیا کریں؟ چونکہ امتحان کٹھن ہے، شیطان اسی راستے پہ بیٹھا ہے. اب ہمیں صرف رایت الی الطریق کافی نہیں، وسیلہ کوئی ڈھونڈنا ہے تو ایسا ڈھونڈیے کہ بازو سے پکڑ کے شیطان سے بچا کے راستے پہ ساتھ چل کے منزل پہ پہنچائے. بھائی وسیلہ ہو تو ایسا ہو کہ صرف دنیا میں ساتھ نہ چلے، صرف مسجد میں ساتھ نہ چلے. ارے محضر ہو تو وسیلہ ساتھ ہو، ارے برزخ ہو تو وسیلہ ساتھ ہو، محشر کا دن آئے تو وسیلہ ساتھ ہو، میزان کی منزل آئے تو وسیلہ ساتھ ہو، صراط سے گزارے تو وسیلہ ساتھ ہو. ہمیں اس وسیلے کی ضرورت ہے کہ یہاں سے وسیلہ بنے، جنت میں داخل کرنے تک ساتھ ساتھ چلتا ہوا ایصال الی المطلوب کر کے منزل پہ پہنچا کے کہے کہ یہ تھا تیرا صراط مستقیم اور یہ تھی تیری منزل. تو لے آئے کوئی ایسا وسیلہ ہے کسی کے پاس سوائے رایت الی الطریق کے. لیکن میں فخر سے کہتا ہوں آل محمد نے ہر مقام پر کہا ہماری پناہ میں آ جاؤ. ہم صرف دنیا کے ضامن نہیں ہیں، ہم موت کے وقت آئیں گے، محشر میں آئیں گے، ہم قبر میں آئیں گے، ہم محشر میں آئیں گے، ہم صراط پر مدد کریں گے. تو وسیلہ وہ چاہیے جو ساتھ ساتھ چلے، ایصال الی المطلوب کر دے. اکیلا رایت والا وسیلہ تو جان بوجھ کے آپ کا بازو شیطان کو پکڑا ہے، ادھر سے میں بھیج رہا ہوں راستے سے تو پکڑ لینا. لیکن ایصال الی المطلوب والا ساتھ ساتھ ایک ایک قدم ساتھ چل رہا ہے، رہنمائی کر رہا ہے. اب شیطان کی جرأت نہیں، آپ کو تو بھٹکا سکتا ہے، وسیلے کو نہیں بھٹکا سکتا، اس لیے وسیلہ منزل پہ لے جائے گا. تو یہ ہے نظام کس طرح سے ہدایت ہوتی ہے. یہ ہے نظام ہدایت الہیہ کہ وسیلہ وہ ہو کہ دونوں طریقوں سے وسیلہ بن جائے، دکھائے بھی ساتھ بھی لے کر چلے. اور جب یہ منزل مکمل ہو تو وہ جو ساتھ چلا ایصال الی المطلوب جب کر رہا تھا تو اب وہ آیت یاد کیجئے، اے میرے رسول اگر گناہگار تیرے پاس آ جائے اور پھر توبہ کرے اور تو ساتھ ساتھ اس کے لیے توبہ مانگے تو پھر میں اس کی توبہ قبول کرنے والا ہوں. تو وسیلہ جب ساتھ ساتھ چلتا ہے تو ساتھ ساتھ چلنے کا نام ہے شفاعت. تو ہر قدم پہ شفاعت کر رہا ہے وسیلہ، ساتھ چل رہا ہے. اس قدم کا بھی ضامن، نماز کا بھی ضامن، روزے کا بھی ضامن، عقائد کا بھی ضامن، فکر کا بھی ضامن، ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو ہمیں ایسے ہی وسیلے کی ضرورت ہے کہ جو یہ اختیار رکھتا ہو، یہ انداز جانتا ہو کہ منزل تک پہنچانا کیسے. اور صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. تو
تو وسیلے کے بغیر نہ دعا مقبول نہ مغفرت قبول. اللہ نے کہا کہ نہیں، شفاعت لے کر آؤ. کون ہے تمہاری شفاعت کرنے والا؟ اگر ایسا ہے کہ جسے ہم نے اذن شفاعت دے رکھا ہے تو اس کی شفاعت قبول ہوگی. اذن نہ دے تو من یشفع عنده الا باذنہ. اللہ کہتا ہے کہ کون ہے جو شفاعت کر سکے کسی کی سوائے اس کے کہ جس کو ہم اذن دے دیں. تو صاحب اذن کو تلاش کرو، جس کے پاس پرمیشن ہے اس عمل کی. اذن کہتے ہیں پرمیشن کو. جس کو پرمیشن مل چکی ہے کہ وہ وسیلہ ہے وہی شفاعت کرے گا. اور دعا میں بھی وسیلہ چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم دعا مانگیں اور وسیلہ نہ ہو اور ہم بڑے آرام سے سمجھے کہ ہم نے دعا مانگ لی اب اللہ پابند ہو گیا قبول کرنے پہ. نہیں، وسیلہ قبول کروائے گا. جیسے نماز قبول کروانے کے لیے وسیلہ. آیت اللہ خمینی علی اللہ مقامہ نے اسرار الصلاۃ میں یہی لکھا ہے کہ نماز کے لیے کھڑے ہو تو معصومین میں سے کسی کو تصور میں لا کر نیت سے پہلے یہ سوچو کہ میں اپنے وجود کو اپنی نماز کو سپرد کرتا ہوں اس حجت کے. اسرار الصلاۃ میں سرکار آغا خمینی علیہ الرحمہ رضوان اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے. پڑھ کے دیکھیے کہ کیسے نماز پڑھو. رہنمائے صلاۃ بناؤ کسی کو تاکہ نماز میں جو خیالات آ رہے ہیں ان کی معافی کون کروائے گا؟ جو لغزشیں ہو رہی ہیں تو اللہ نے چونکہ سورہ نساء میں کہا کہ اگر کوئی وسیلہ ساتھ ہے تو معافی قبول ہو جائے گی. تو نماز میں بھی تو لغزشیں انسان سے ہوتی ہیں نا. اس لیے نماز میں رہنمائے صلاۃ نیت میں وہ فرماتے ہیں یا سید الانبیاء کو سوچو یا امیر المومنین کو یا امام العصر کو. 14 میں سے کسی کو بنا لو وسیلہ جس سے لو لگ جائے. تو مولا آج یہ نماز آپ کے ساتھ ہے. صلوات پڑھیے محمد. کوئی بھی عمل ادا کرو وسیلے کو ساتھ رکھو. بار بار یاد کرو کہ وسیلہ کیسے چاہتا تھا. روزہ رکھتا تھا حسین تو کیسا روزہ رکھتا تھا. عبادت میں کھڑے ہوتے تھے علی تو کیسے کھڑے ہوتے تھے. جب یہ خیال آئے گا ان کا خیال وسیلہ بن جائے گا. دعا مانگو تو سوچو سید الساجدین کس منزل پہ دعا مانگتے تھے، کس کیفیت میں دعا مانگتے تھے. تو وسیلہ ساتھ رہے. اور دیکھیے دعا میں اگر واسطہ نہ ہو تو دعا قبول نہیں ہوتی. اس لیے معصومین علیہ السلام نے جنہوں نے آداب دعا سکھائے انہوں نے کہا کہ دعا سے اول اور آخر درود کو رکھنا. میری آج کی دن کی مجلس دعا پر تھی. بہت سے پوائنٹس کچھ وہاں بیان ہوئے لیکن کچھ نکتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ دعا ایسی نہیں ہونی چاہیے یا اللہ مجھے یہ چاہیے دے دے. آپ شاپ پہ نہیں گئے ہیں. ہاں یہ آپ پرائس نہیں دے رہے. آپ ہمیں کہتے ہیں آپ نے کہا تھا دعا مانگی، ہم نے تو 3-4 دن ہو گئے ہم دعا مانگ رہے ہیں، پورا ہفتہ دعا مانگی ابھی قبول نہیں. اٹ مینز آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو روز $2 نکال کے دیتے ہیں، وہ آگے سے ہمیں پیپسی کولا ہی نہیں دے رہا. بھئی آپ کیا شاپنگ کر رہے ہیں؟ قیمت نعمت نہیں ہے دعا، التماس ہے، التجا ہے. ہو سکتا ہے ابھی التجا کے معیار میں کھوٹا پن ہو. جس دن یہ کھری التجا ہو گئی ضرور قبول ہو جائے گی. تو لگے رہو پریکٹس کرو. آج کی دعا ہو سکتا ہے ناقص ہو، کل والی دعا اس سے بلند ہو جائے گی کیونکہ سوچو گے کہ کل کیوں نہیں قبول ہوئی، کل میں نے کھایا کیا تھا، کل میں نے عمل کیا کیا کیے تھے. ہو سکتا ہے میرے وہ گناہ اس کے راستے میں آ گئے ہوں اور انہوں نے راستہ روک رکھا ہو. آج پھر مان کے دیکھتا ہوں. بھئی دعا کمیل میں یہی تو پڑھایا گیا، سمجھایا گیا نا کہ غور کیا کرو وہ گناہ کون کون سے. ہم روز صرف جمعہ کی شب میں پڑھ دیتے ہیں. یہ پڑھنے سے دعائے کمیل مددگار نہیں ہوگی، سوچنے سے مدد کرے گی کہ جو کچھ کہتا ہوں دعائے کمیل میں غور کروں وہ کون سے گناہ ہیں جو دعاؤں کا راستہ روک رہے ہیں.
تو آئیڈینٹیفائی کرتے جاؤ. جتنا جتنا آئیڈینٹیفیکیشن میں کامیاب ہو جاؤ گے اتنا اتنا دعا کو مقبول کر لو گے. کیونکہ جب آئیڈینٹیفائی کرو گے پھر ندامت کے ساتھ توبہ کرو گے اور دوبارہ اسے دہراؤ گے نہیں. یہ شرط توبہ ہے. یہ نہیں کہ کل بھی توبہ، آج بھی توبہ، پرسوں بھی توبہ، ایک ہی عمل پہ. تو یہ توبہ نہیں ہے، مذاق ہے. جب توبہ کر لو تو پھر اسے دہراؤ نہیں، تاکہ محسوس ہو کہ ہاں واقعی نادم تھا، جو کچھ کہہ رہا تھا سچا تھا، اتفاقاً اس سے گناہ ہو گیا، اب اس پہ اصرار نہیں کرے گا، دہرائے گا نہیں. تو گزارش صرف یہ ہے کہ واسطہ دو. لیکن امت نے اپنے عقائد میں، اپنے اعمال میں، اپنی مسجدوں میں واسطے کو نکال دیا. تازہ ترین عقیدے روز ڈیولپمنٹ ہو رہی. بظاہر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ پہ اعتماد بڑھ گیا ہے، کہ وہ پچھلی صدیوں کے بے وقوف مسلمان واسطے دیتے تھے. کوئی ضرورت نہیں، اس عقیدے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ ڈائریکٹ مجھ تک آ سکتے ہو. تو دعا تو جس طرح پورا دین وسیلے پر ہے، ہدایت نہیں ملتی وسیلے کے بغیر، جنت نہیں ملتی وسیلے کے بغیر، تو دعا اپنے گھر کیسے پہنچے گی وسیلے کے بغیر؟ تو دعا کے بازو پہ امام ضامن باندھا کرو. جب گھر سے ہم نکلتے ہیں تو بزرگ بازو پہ امام ضامن کیوں باندھتے ہیں؟ کہ منزل پہ پہنچ جائے. ارے دعا کے بازو پہ بھی امام ضامن کی ضرورت ہے، اور اس امام ضامن کا نام ہے درود. تاکہ یہ اپنی منزل کو ہم نے روانہ کر دیا، دعا کو وہاں پہنچ جائے، راستے میں کوئی حادثہ نہ ہو جائے. تو معصوم نے فرمایا آداب سیکھو، دکان مت سمجھو، پہلے التجا کرو، پہلے استغفار کرو، پہلے تلافی مانگو، پہلے گناہ کی معافی مانگو، پھر درود پڑھو، اول و آخر درود رکھو، پھر کوئی ایسی دعا مانگو جو معصوم نے تعلیم کی ہو. اب یہ درود، یہ معصوم کی دی ہوئی دعا، یہ وسیلہ ہیں. آپ کی دعا میں طاقت نہیں، آپ کے لفظوں میں ایجاب کی، قبولیت کی قوت نہیں. گناہوں کے مارے ہوئے لفظ، گناہوں سے لتھڑی ہوئی زبان، کیسے دعا قبول ہو؟ ہم نے احسان کیا، ہم نے مانگ لیا، ابھی تک نہیں پوری ہوئی. معصوم نے آداب بتائے، تمہارے الفاظ میں طاقت نہیں، نظام ولایت پہچانتا ہے کہ کس کا لفظ آ رہا ہے، اس لیے وسیلہ ولی کا دیا ہوا لفظ درمیان میں رکھو، تو وسیلے کا لفظ بھی وسیلہ بن جائے گا. اس کے لفظوں کو دہراؤ. نظام ولایت کارندے، نظام ولایت کے ملائکہ جو قبول کروائیں گے، جو لے کر جائیں گے دعا کو، وہ پہچانتے ہیں. سید سجاد والا لفظ ہے. اب پڑھنے والے میں قوت ہے یا نہیں؟ سید سجاد کی لاج فرشتے کو مجبور کر رہی ہے کہ دعا کو منزل تک لے جائے، کیونکہ نسبت معصوم آ گئی، نسبت وسیلہ آ گئی. امیر المومنین کا لفظ ہے، فرشتہ حیا کرے گا، باب قبول حیا کرے گا. اور جب یہ جائیں گے تو جنت کے دروازے کھل جائیں گے. تو جب ان کے لفظ جائیں گے تو باب قبول کھل جائے گا، وسیلہ، تو وہ دروازے کھلیں گے. تو فرمایا کہ درود پڑھو اول و آخر. امام فرماتے ہیں، امام کی حدیث ہے کہ اس کے درمیان میں ہماری دعائیں مانگو، اور درمیان میں اپنے لفظوں سے جو مانگنا ہے مانگو، اور وہ مانگ کے آخر میں پھر درود پڑھو. اب کیا ہے کہ اتنی سفارشیں ہیں، یہ سفارش ہلکا لفظ ہے، اتنی شفاعتیں ہیں. تو لفظ بھی شفیع ہو گئے، درود شفیع ہو گیا. تو اب کیا ہوگا کہ معصوم فرماتے ہیں، جو میں حدیث سنا رہا تھا وہ یہ ہے کہ
اللہ کو حیا آتی ہے جب پہلے بھی درود ہو آخر بھی درود ہو، کہ ایک اس نے دعا مانگی ایک بندے نے جس کا اول و آخر مجھے بہت پسند ہے، اسے حیا آتی ہے کہ کسی ایک نشست میں مانگی ہوئی دعا کا اول بھی قبول ہو، آخر بھی قبول ہو اور درمیان والا حصہ رد ہو جائے۔ تو کہا کہ نہیں، دعا کو رکھو، مگر سلیقہ دیا، وسیلہ کتنا مددگار ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جس نے مجھے وسیلہ بنایا ہے اس کی ہر دعا قبول ہو جائے، اس لیے آداب دعا سمجھا دیے۔ لیکن امت نے عجیب عقیدہ رکھا کہ وسائل کے ہوتے ہوئے، شفاعت کے ہوتے ہوئے ترک شفاعت چاہتی ہے، تو جو دعا میں واسطہ نہیں دیتی معاشر میں اسے واسطہ مل جائے گا، جو دعا میں ان کے لفظوں کو اس لائق نہیں سمجھتی کہ وسیلہ بنائے، تو معاشر میں کہتے ہیں جی رسول شفاعت فرمائیں گے، تو بھائی پہلے یہ اندازہ کرو کہ کیا زندگی میں رسول شفیع تھے؟ کیا عبادتوں میں رسول شفیع تھے؟ کیا عقائد میں رسول شفیع تھے؟ اگر وہاں انہیں شفاعت کے لیے اپنے ساتھ ساتھ رکھا تھا، انہیں راضی کر لیا تھا، تو یقیناً وہاں بھی وہ پہچانیں گے۔ معاشر میں تیرے یوں تو پرستار بہت تھے، محسن نقوی کا شعر، صد شکر میرا نام تجھے یاد رہا، یہ اس کا احسان ہے وسیلے کا، لیکن وسیلے کو اپنا نام یہیں سے یاد کرواؤ تاکہ وہاں بھی آپ کو پہچانے کہ یہ کون ہے، یہ کون سا مومن ہے، یہ کون سا صاحب ایمان ہے، وسیلہ پہچانے گا۔ لیکن امت نے کہا کہ نہیں، ایسے عقیدے پھیلا دو، کیونکہ وسیلوں سے دشمنی ہے۔ اب رسول کے بعد ہی سے یہ مزاج پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ دعا میں واسطہ مت دو، جبکہ آدمیت کے باپ نے سنت قائم کی تھی کہ ان ناموں کے وسیلے سے دعا قبول کروائی تھی۔ تو اللہ نے وہاں یہ سمجھایا تھا کہ جب معصوم آدم کی دعا پنجتن کے وسیلے کے بغیر قبول نہیں ہے، تو آدم کی نااہل اولاد کی کوئی دعا وسیلے کے بغیر قبول کیسے ہو سکتی؟ یہ آدمی ہو تو باپ کی سنت پہ چلو، باپ سے پوچھو دعائیں کیسے مانگتے ہیں، تو جناب آدم بتا دیں گے، قرآن میں بھی لکھا ہوا، تفسیروں میں لکھا ہوا ہے، برادران اہل سنت کی کتابوں میں جو تفسیریں ہیں کہ آدم کو جو نام سکھائے گئے اور فتاب علیہ کی منزل کیسے ملی آدم کو، کہ آدم نے وہ نام واسطہ میں پیش کیے۔ تفسیر در منصور اس میں بھی یہ موجود ہے کہ یہ 5 نام وسیلہ بنے تھے آدم کا۔ اب لیکن امت نے یہ مزاج کیوں رکھا؟ بھائی بعد رسول ہی سے امت نے سرپرست ایسوں کو رکھا ہی نہیں کہ جن کے وجود، جن کے نام واسطہ بن سکے۔ بعد رسول براہ راست امت بادشاہیوں کے زیر سایہ چلی گئی، بادشاہیوں کے زیر سایہ گئی، کیا نتیجہ نکلا؟ اب مسجد میں سامنے وقت کا بادشاہ یا اس کا کوئی امال وہ امامت کروا رہے ہیں، اب امت کو شرم آنا شروع ہو گئی، آگے بادشاہ کھڑا ہے اور یہ دعا میں کہیں اللہم بحق محمد وعلی والفاطمہ، کیسے کہیں؟ مزاج بدل دیا بادشاہوں نے، بادشاہ کو خوش رکھنا ہے نا، تو اگر ان کے نام سے واسطہ جاری رکھتے جیسے رسول پڑھا گئے تھے، اگر واسطہ مانگنا واسطہ دینا امت جاری رکھتی تو بادشاہ کو خوف ہے کہ امت کو آہستہ آہستہ یاد نہ آ جائے کہ دعا میں اگر یہ نام معتبر ہے تو منبر پہ بھی یہی نام ہونے چاہیے۔ تو بادشاہ نے کہا خبردار، واسطے کو مت رکھو، عقیدے ایجاد کروا کے دے دیے، واسطہ مت رکھنا، پتا ہے کہ واسطے کا نام لیا تو بادشاہت سے امت کی نگاہ ہٹ جائے گی۔
تو امت کو عادی ہی نہیں رہنے دیا واسطہ پیش کرنے کا. اب امت اس واسطے سے تو محروم ہو گئی، لیکن چاہے جتنا بھی کوئی بھٹکا ہوا ہو، نماز میں جب ہاتھ اٹھائے گا تو ایک بار احساس آئے گا، کیسے کہہ دے یا اللہ تجھے آل سفیان کا واسطہ، کیونکہ بادشاہ وہ ہیں، تجھے آل مروان کا واسطہ، تجھے ہارون الرشید کا واسطہ. کیا یہ واسطے دے امت؟ تو اصل واسطے بھی چھن گئے، اور دعا کی منزل پہ اطاعت کرنے والوں، بادشاہوں کو ماننے والوں کو بھی یہ احساس ہو گیا کہ چاہے ہم ان کو مان رہے ہیں لیکن دعا میں واسطہ نہیں دے سکتے، اللہ کو راضی نہیں کرے گا یہ واسطہ، اس لائق نہیں ہے یہ نام کہ دعاؤں کا حصہ بن جائے. تو امت کی عادت چھڑوائی گئی، اس لیے کہ جو اہل ہستیاں تھیں ان کے زیر سایہ تربیت ہی نہیں ہو سکی جن کے نام واسطہ تھے. لیکن اللہ نے کہا کہ ظاہر ہے اہل ایمان کو بھی استبداد کے زمانے دیکھنے ہیں. اللہ نے ایک پالیسی بنائی کہ ہو سکتا ہے نام لے لے کر نہ پکار سکے، سر اتر سکتے ہیں، دیواروں میں چنوائے جا سکتے ہیں. اللہ نے کہا کہ اللہ جانتا تھا کہ امت کو سیاست کے کس کس راستے سے گزر کے منزلوں کی طرف بڑھنا ہے، اس لیے اللہ نے کہا کہ دیکھو جب نام نہ دے سکو تو اس دن کے لیے درود دے رہا ہوں. سب کہنا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جب تم اس نیت سے یہ پڑھو گے، وارثان درود کو پہچان کے درود پڑھو گے، تو تمہاری نیت پڑھنے والا سمجھ لے گا کہ کس کس پر درود بھیج رہے ہو. محمد پہ درود بھیج رہے ہو، علی پہ درود بھیج رہے ہو، فاطمہ پہ درود بھیج رہے ہو. ہدف درود یاد رہے، اندھا درود مت بھیجنا کہ پتہ ہی نہیں کس پر درود بھیجا جا رہا ہے. آل محمد ہے کون؟ اور امت نے ایک عجیب کھیل کھیلا، یہاں بھی کچھ انجینئرنگ کر دی گئی. انہوں نے کہا اچھا درود جا رہا ہے، تو امام بخاری نے صرف یہ درود، میں اس درود پہ کوئی خاص اعتراض نہیں کر رہا، ملت شیعہ میں بھی کہیں نہ کہیں اس درود کو پڑھ لیا جاتا ہے، درود ابراہیمی، یعنی جنازے میں رائج ہے، پڑھتے ہیں. اور چونکہ جنازے میں سب نے آنا تھا، شاید اس لیے فقہا نے کہا کہ کامن درود پڑھ دو تاکہ دل نہ دکھے. لیکن مکتب آل محمد کی کسی ایک بھی روایت میں یہ درود نہیں ہے. ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، کہیں بھی کسی کتاب میں کسی معصوم نے نہیں کہا کہ درود اس طرح پڑھنا، نہ پیغمبر سے روایت ہے. امام بخاری نے بخاری میں لکھا کہ پیغمبر سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ایسے درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم. کما، اس طرح سے محمد و آل محمد پہ درود بھیج جیسے ابراہیم اور آل ابراہیم پہ درود بھیجا تھا. اب یہ بڑی طویل بحث ہے اور آج وقت نہیں ہے، لیکن آپ کے ذہن میں گوشہ صرف کلیئرنس کے لیے چھوڑ رہا ہوں، جھگڑے کے لیے نہیں، علمی اعانت کے طور پہ، اور میں دیانت کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں. صلوات پر محمد آل محمد. کیا فرق ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھیں تو امت نے کیوں نہیں چاہا، امام بخاری نے کیوں نہیں چاہا کہ یہ نہ چلے وہ چلے؟ سکے کا ڈیزائن کیوں بدلا؟ اسی کے یہ درود پڑھا جائے تو براہ راست درود ہے، وجود درود ہے. کما کہہ کے آل محمد پہ جو درود جائے گا وہ عکس درود بن جائے گا، اصل درود ابراہیم کے لیے ہو جائے گا. ان پر ایسا بھیج جیسا ان پر بھیجا. پتا چلا کہ اصل میں وہ کوئی چیز ہے. مثال دی جا رہی ہے، آپ نے درزی کو ایک کرتا دیا، اس کرتے کی طرح ایک کرتا سی دے. اصل کرتا یہ ہو گیا، اس کا عکس وہ کرتا ہو گیا. تو امت کو ہضم نہیں ہوا کہ آل محمد پہ براہ راست وجودی درود جائے، کہاں عکس میں بن جائے. حالانکہ قرآن نے جناب ابراہیم پر درود و سلام ہے، لیکن قرآن نے امر نہیں دیا.
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ایک بھی آیت جناب ابراہیم کے لیے نہیں کہ تم پڑھو یصلو، صلو علیہ وسلم تسلیما، صلو کا حکم نہیں ہے، صلو صرف اس نبی کے لیے، النبی. اور الف لام جنسی ہے، جو جو اسمت میں نبی جیسا النبی میں آ گیا، جنسی. یہ گرامر کی بحث ہے. جہاں الف لام لگے جتنے ہم جنس ہوں گے اس میں آ جائیں گے. اہل البیت جتنے اہل بیت کے اہل ہوں گے وہاں آ جائیں گے. النبی نبی تو نہیں ہے سارے، لیکن اوصاف میں ہم معدن الرسالہ، جو جو وصف عصمت رسالت رکھتے ہیں مگر رسول نہیں ہے وہ النبی میں آئیں گے. تو یہ مختلف بحثیں ہیں. تو اب امت نے عکس درود کو رائج کیا، تو یہ اصلی درود نہیں ہے اللہم صلی علی، اور آپ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ کو اللہ کو کوئی سمجھانے کے لیے مثال دینے کی ضرورت نہیں. اللہ کو سمجھ نہیں آ رہی، اچھا یہ امت نے کیا مطالبہ کر دیا، میں کیسے بھیجوں؟ تو آپ نے کہا یا اللہ تجھے تو پتہ ہے تو ایک دور میں ابراہیم پہ بھیج چکا ہے، اس طرح کا بھیج دے. اللہ کہے گا بیوقوف، مجھے تجھ سے مثال لینے کی ضرورت ہے، میں نے تو آیت میں بتایا ہی یہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں تو خود پہلے بھیج رہا ہوں. کہنا ہے تو یہ کہتا جیسے تو بھیج رہا ہے ہم بھی ویسا بھیجنا چاہتے ہیں. مثال دینی تھی تو میرے درود کی مثال دیتے. مجھے مخلوق میں سے ڈھونڈ کے دکھا رہے ہو میگنیفائی کر وہاں اس جیسا، لیکن ہمیں کوئی نقصان نہیں. امت نے بدلا، عکس بنایا، لیکن جب آل ابراہیم کہا تو ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہوا، ہم تو اس پہ بھی راضی، اس لیے ہم جنازہ میں پڑھتے ہیں. مگر ہمیں احساس رہتا ہے کہ آپ اوریجنل چیز نہیں بھیجنا چاہتے، آپ مثالیہ درود بھیجنا چاہتے، حقیقی نہیں بھیجنا چاہتے، مثال دے کر. جبکہ اللہ نے حقیقی درود کا حکم دیا ہے، اور کسی پہ اس منزل کا درود نہیں جا سکا جس منزل کا درود محمد و آل محمد پر ہے. اور ہمیں اس لیے افسوس نہیں کہ ابراہیم محمد سے جدا نہیں، اور آل ابراہیم آل محمد سے جدا نہیں، بلکہ ایک اضافی فائدہ ہو گیا. ہم جب ڈائریکٹ درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد تو درود صرف اولاد محمد تک رہتا ہے. آپ نے ہمیں ایک اور خوشی دے دی، چاہے آپ نے بہت محنت کی کسی اور مقصد کے لیے، مگر عجیب بات ہے وہ مقصد پھر بھی نہیں پورا ہوا. آپ اسی محمد اور اسی کی اولاد کی جد کا ہی نام لے رہے. تو ٹھیک ہے ذرا فاصلہ ضرور لمبا ہو گیا، جد کے ذریعے آ جائے، آئے گا تو یہی صلی علی محمد وآل محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. تو جب آپ نے آل ابراہیم کہا تو ہمیں یہ خوشی ہوئی کہ آل محمد میں صرف آل محمد تھی. اب آل ابراہیم کہا تو اس میں اسماعیل بھی شامل درود ہو گئے، اس میں ہاشم بھی شامل درود ہو گئے، اس میں عبد المطلب بھی شامل درود ہو گئے، اس میں جناب عبداللہ بھی شامل درود ہو گئے. وہ درود بارگاہ ابو طالب میں بھی پہنچ گیا کیونکہ وہ آل ابراہیم ہے. جناب ابو طالب نے اپنے نکاح میں اور پیغمبر کے نکاح میں شاید امت کا مزاج سوچ کے کہا تھا الحمدللہ الذی جعلنی من ذریت ابراہیم، کہ جب آل ابراہیم کا نام لو تو مجھے یاد رکھنا، میں اس میں شامل ہوں. تو آپ نے اب جب آپ درود پڑھتے ہیں صحیح بخاری سے پوچھ کے، پتہ نہیں قرآن سے پوچھ کے کیوں نہیں پڑھتے، حالانکہ کافی تو قرآن تھا. کافی قرآن، دین قرآن سے نہیں لینا، وہ ادھر ادھر کی کتابوں سے. تو مگر قرآن کو چنا اس لیے کہ خاموش کی پوجا کے عادی تھے نا. سامت کو ماننا آسان، ناطق کو ماننا آسان نہیں ہوتا. ناطق قدم قدم پہ روک دیتا ہے، ناطق قدم قدم پہ ٹوک دیتا ہے، بھائی ایسے نہیں ایسے کرو. قرآن سامنے رکھ کے کوئی حرام کام کرتے رہو، قرآن اٹھ کے بازو سے نہیں پکڑے گا.
آگ کا شعلہ لپک کے جلائے گا نہیں، لیکن حجت معصوم دیکھ رہا ہے، وسیلہ دیکھ رہا ہے، تو نہ صرف روکے گا، سزا بھی دے گا۔ اس لیے جو خاموش کو ماننے کا عادی ہوتا ہے، پتھر بنا کے رکھ دو، کچھ کرتے رہو، گاڈ کا گاڈ، نفس کا نفس۔ لیکن اگر ناطق ہو جائے تو روک دیتا ہے۔ اس لیے جب رسول نے ایک صامت دیا، ایک ناطق دیا، انہوں نے کہا نہیں، ناطق کو رہنے دے، ہمیں صامت کافی۔ اب صامت کے ساتھ اعلان وفا تو کیا، لیکن نہ اس سے درود پوچھا، نہ اس سے نماز پوچھی، نہ اس سے وضو پوچھا۔ جو کچھ پوچھا اس نے کہا کہ وضو ایسے کرو، کہنے لگے نہیں، فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں، وضو ایسے کریں گے۔ صلوات پڑھیے۔ کافی تو قرآن تھا، سب کچھ اسی سے ثابت کرو نا۔ نہیں کر رہے، بس یہ المیہ رہا، اور اب مجلس تمام ہونا چاہتی ہے۔ صاحبان درود کو جب اوچھل کیا تو پھر دشمن کو قاتل وارثان درود بنانا آسان ہو گیا۔ پھر امت نے اس نہج پہ پرورش کی کہ حسین کا راستہ روکا جائے، حسین پہ پانی روکا جائے۔ اور ہر جب آئے تو ہر نے کیا کیا؟ راستہ روکا تھا، مگر حسین نے کہا کہ لگتا ہے پیاسے ہو، عباس جتنا پانی خزانے میں ہے، اور کے لشکر کو پلاؤ، اور کو پلاؤ۔ پانی بچ گیا، گھوڑوں کو پلا دو، اونٹوں کو پلا دو۔ اب بھی بچ گیا، گھوڑوں کے سم تب گئے ہیں، ان سموں پہ پانی ڈال دو۔ آئے رے میرے کریم مولا حسین، تجھے دشمن کے لشکر پہ بھی اتنی کریمی کا احساس، اور یہی بات ہر کے دل میں جم گئی۔ اور شب عاشور ہر کو حسین کا وہ دن یاد آیا۔ آج 3 دن سے بچے پیاسے، اس کے بچے پیاسے، جس نے میرے گھوڑوں کو بھی پیاسا نہیں رہنے دیا، جس نے گھوڑوں کے سم بھی گرم نہیں رہنے دیے۔ بس انقلاب شروع ہوا، اور جب انقلاب شروع ہوا صبح عاشور تک مکمل ہوا۔ مقلب القلوب نے قلب بدلا، وسیلے کا تصور آیا، حسین سے محبت جاگی، مقلب القلوب نے قلب کو بدلنا شروع کیا، وسیلے نے مدد کر دی۔ اور اٹھے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، لشکر نے سمجھا ہم لاور ہونے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ بیٹے کو ساتھ لیا علی ابن حر، سیدھے بیٹے سمیت وہاں آئے جہاں حسین مولا کھڑے تھے۔ کچھ قدموں پہ گھوڑے کو روکا، بیٹے سے کہا رومال نکال۔ 2 رومال ہیں، ایک تیری جیب میں ہے، ایک میری جیب میں ہے۔ ایک میرے ہاتھوں کو باندھ، ایک سے میرے ہاتھ باندھ دے، ایک سے میری آنکھیں باندھ دے۔ میں مجرم ہوں، ان ہاتھوں سے لجام فرس کو پکڑا دے، اور آنکھیں باندھ دے کہ سامنا نہیں کر سکتا، شرمندہ ہوں، فاطمہ کے بیٹے سے شرمندہ ہوں۔ بندے ہوئے ہاتھوں سے، بندی ہوئی آنکھوں سے ہر گئے، چاہا کہ قدموں پہ گر جائیں، حسین نے تھام کے سینے سے لگایا۔ اور کہتے ہیں مولا میں بہت گنہگار ہوں۔ کہا کیوں گھبراتا ہے، میں جو کریم ابن کریم ہوں۔ بچوں نے جا کے مبارک دی، پھوپھی اماں اور شہزادہوں نے، محمد نے ماں سے جا کے کہا، علی اکبر نے پھوپھی سے کہا مبارک ہو، وہ جس نے راستہ روکا تھا وہ چچا ہر مددگار بن کے آ گیا۔ بی بی نے سلام بھیجا، اور بھائی علی کی بیٹی بھی سلام کہتی ہے، کہتے ہیں کہ ہر کا ماتھا گریا کے سبب زمین پہ جا کے ٹکا، بلکہ چوبے خیمہ پہ ہر نے ماتھا مار کے کہا آج مجھے پتا چلا میرے جرم نے علی کی بیٹیوں کو اتنا غریب کر دیا کہ ایک مجرم کو بھائی کہہ کے سلام بھیج رہی ہے۔ لیکن اب تلافی کا ایک ہی راستہ، مولا میری جان بھی حاضر، میرا بیٹا بھی حاضر۔ تلافی کی تو پھر جان سے کی، اور بس پھر ایسی ہوئی کہ مولا کسی اور کو بھیجنا چاہیں،
बनी हाशिम में किसी को भेजना चाहें और कहे नहीं मौला पहले मेरा बेटा, पहले मेरा बेटा, पहले मेरा बेटा। अली इब्न हुर गए, जंग लड़ी नुसरत हुसैन में, तो हुसैन ने कितना इनकलाब किया, इसे कहते हैं वसीला। कल तक जो जहन्नुम में था, वसीला उसे आज ईसाल इलल मतलूब की मंजिल पे बाजू पकड़ के जन्नत में दाखिल कर रहा है। वसीला इसे कहते हैं, हुसैन है वसीला। और जब अली इब्न हुर गए जंग में, जख्मी हुए, घोड़े से गिर गए, बाबा को सदा दी, या भी इलैया। हुर ने सुना, बड़ा प्यारा था बेटा, तड़प के दौड़ा। वो जितनी ताकत थी हुर जैसे जवान में, उस ताकत से दौड़ा, लेकिन वहां सहम के रह गया। 57 बरस का हुसैन बाप से पहले हुर के बेटे के सराहने बैठा है, सरदारू पे। हुर ने कहा मेरा मौला तू मुझसे भी पहले पहुंचा। रूह ने परवाज किया। हुर ने चाहा कि मौला अब इस लाशे को मैं उठा के खेमागाह में ले जाऊंगा, मक्तलगाह में। मेरे मौला ने कहा, मेरे मौला हुसैन कहते हैं, हुर पकड़ के हुर के हाथों को लाशा अली इब्न हुर से जुदा किया। हुर हैरान हुए, मौला मुझे दूर क्यों कर रहे हैं? मौला फरमाते हैं, हुर लगता है चूंकि शरीयत मुहम्मदी में तू ताजा ताजा है, तुझे अभी कानून का इल्म नहीं। कहा मौला कौन सा कानून? हुसैन कहते कानून ये है मेरे नाना की शरीयत का कि अगर जवान बेटा मर जाए तो लाशा बाप ना उठाए, मैं मदद करूंगा, इस लाश को मैं लेके जाऊंगा। मैं आपकी तरफ से हाथ बांध के कहता हूं, मेरा मौला हुसैन तूने किस करीबी के साथ हुर से ये कह दिया कि बाप ज़ईफ हो तो लाशे को ना उठाए। मेरा मौला हुसैन उनकी मंजिल पे तूने जो कुछ कहा, जब अली अकबर के लाशे पे आया होगा तो मेरे मौला शरीयत का ये जुमला कितना याद आया होगा। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौमिल ज़ालिमीन। मोमिनीन मोमिनात, फर्शेज़ा ठीक 8 बजे